ناظرین آداب، ہاٹ کیک اسٹوڈیو میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ پروگرام چلو بات کر کے دیکھتے ہیں۔ میں ہوں حقانی القاسمی اور میرے ساتھ بہت ہی خاص مہمان ہیں نگار بانو ناز صاحبہ، جو مشاعرے کی بہت ہی مقبول شاعرہ ہیں۔ ان کا ایک شعری مجموعہ دسترس کے عنوان سے شائع ہو چکا ہے اور یہ ہندوستان کے بیشتر علاقوں میں اپنی شاعری کے ذریعے اپنی شناخت بنا چکی ہیں۔ نگار بانو ناز صاحبہ، آپ کا اسٹوڈیو میں خیر مقدم ہے۔ سب سے پہلے ہم لوگ آپ کی ابتدائی زندگی کے بارے میں جاننا چاہیں گے کہ آپ کا یہ تخلیقی سفر کب سے شروع ہوا؟ 79 میں اسکول میں پڑھا کرتی تھی۔ لکھنے کا مجھے بچپن سے ہی شوق تھا۔ ہمارے یہاں بہت سارے نوکر چاکر رہا کرتے تھے، ان لوگوں کو میں اپنی تخلیق لکھ کر دیا کرتی تھی، غزلیں لکھا کرتی تھی اور کہتی تھی کہ کلکتہ کی جتنا بھی اخبار مشرق ہے، آزاد ہند، اس زمانے میں بھی آزاد ہند نکلتا تھا، اخبار مشرق بھی نکلتا جو آج بھی نکلتا ہے، جی ان کے حوالے کر کے بولتی تھی یہ دے دو چھپ جائے گا۔ وہ آ کر بولتے تھے انہوں نے کہا ہے کہ کسی استاد سے صلاح کرا کے دیں۔ تو میں سوچ میں پڑ جاتی تھی آخر اس میں کیا خامیاں ہیں۔ وہ کہا کرتے تھے کہ اس میں وزن کی کمی ہے۔ پہلے میں کچھ نہیں جانتی تھی کہ ردیف کسے کہا جاتا ہے، قافیہ کسے کہا جاتا ہے۔ پھر دھیرے دھیرے آہستہ سے میں سمجھنے لگی اور پھر تو آپ کی جب پہلی تخلیق شاعر میری ایک منی کہانی چھپی تھی عکاس ویکلی میں کلکتہ۔ جی مجھے آپ کو کیسا محسوس ہوا تھا جب پہلی؟ بے حد خوش ہوئی۔ میں اپنی لکھی ہوئی کسی بھی تحریر کو کسی کتاب میں چھپتے ہوئے جب میں دیکھتی تھی تو میں اسے اٹھا کر اور بلکہ جیسا اپنے بریف کیس ایک رکھی تھی اس کے اندر میں سنبھال کے رکھتی تھی، اور جب مجھے موقع ملتا تھا میں اپنا نام اس میں دیکھتی تھی اور میں بہت فخر محسوس کرتی تھی کہ میں اس قابل ہوں، میری کوئی تخلیق اس میں چھپی۔ تو اچھا یہ بتلائیں، یہ جو آپ کا تخلیقی سفر شروع ہوا اس میں کچھ دشواریاں بھی آئی آپ کو گھریلو حالات کی وجہ سے یا خاندان کی وجہ سے؟ جی پہلے تو ہم لوگوں کا معاشرہ بہت کنجسٹڈ ماحول رہا ہے۔ ہمارے یہاں عورتیں جو ہے مطلب مردوں کے سامنے آیا ہی نہیں کرتی تھی، نقابیں وغیرہ پہلے لگایا جاتا تھا۔ میں بہت مطلب کہ پردہ نشین خاتون رہی ایک زمانہ میں اپنے گھر میں، مگر یہ شوق جنون کی حد تک تھا اور میری ماں نے میرا ساتھ دیا۔ 81 میں میں نے کلکتہ میں بہت سارے مشاعرے کیے، 2-4 مشاعرے پڑھے، بھائی کو پسند نہیں آیا، بڑے بھائی انہوں نے منع کیا کہ دوست لوگ بولتے واہ واہ کرتے، مجھے پسند نہیں، اس کو باہر جانے مت دو، مگر میری ماں مجھے چپ سے بھیج دیا کرتی تھی۔ میری ماں جانتی تھی اس میں کوئی قابلیت ہے، جو یہ جانا چاہتی اس کو روکو مت۔ میری ماں نے مجھے کئی بار، آزادی کی زندگی تھی، میری ماں سے مجھے کوئی دشواری نہیں ملی، مگر شادی کے بعد جیسے مشاعرہ وغیرہ میرا بند ہو گیا، میرے شوہر کو پسند نہیں تھا اور میں بس لکھنا بھی میں نے چھوڑ دیا تھا۔ میں 20-25 سال تک بالکل گمنامی زندگی گزاری میں نے۔ اس کے بعد 2009 سے پھر میں نے لکھنا شروع کیا، پھر گائے بگائے چھپتے چھپتے پھر میں مشاعروں کی دنیا میں 2012 سے آئی۔ اچھا، ابھی آپ جو مشاعرے کا ذکر کر رہی ہیں، آپ مشاعرے میں جاتی ہیں تو ایک خاتون کی حیثیت سے آپ کو زیادہ داد ملتی ہے، ایک شاعرہ کی حیثیت سے زیادہ داد ملتی ہے؟ میرے کلام کو لوگ پسند کرتے ہیں۔ نہیں، عام طور پہ لوگوں کا تاثر یا تصور یہ ہے کہ لوگ یہ دنیا تو ایسا ہے کہ آپ 70 سال کی عورت بھی اگر مارکیٹ میں آتی تو لوگ اس کو ایسے بھی واہ واہ کرتے ہیں۔ فیس بک کے یہ مثال میں آپ کو پیش کر دوں، اگر 70 سال کی عورت کا بھی ایک تصویر آپ فیس بک پر ڈالیں گے، ہزاروں آدمی ملے گا واہ آپ کیا خوبصورت۔ مجھے یہ نہیں چاہیے، مجھے داد تحسین ملنی چاہیے، میرے جو اشعار ہیں اس کو ملنی چاہیے۔ نہیں، عام طور سے یہ کہا جاتا ہے کہ عورتوں کو جو ہے جو مطلب شاعری پہ نہیں، اشعار پر ان کو داد نہیں ملتی بلکہ اداؤں پہ ملتی ہے۔ تو کیا آپ اس خیال سے اتفاق رکھتے ہیں؟ مجھے ادا نہیں آتی ہے۔ میں دوسری شاعرات جو ہیں آج کل تو مطلب کہ ادب کو بے ادب کیا گیا ہے۔ جی لوگ تو اس کو گانا بنا دیے ہیں، جو جتنا اچھا سامعین کو اپنے بس میں کر لیتا ہے وہ یہاں کا مطلب کہ جو جیتا وہی سکندر، وہی والی بات ہے۔ یعنی آپ یہ بھی کہنا چاہتے ہیں میں کہ بہت الگ میں لوگ جو ہے عورتوں کا ذہن نہیں اس کا بدن دیکھتے ہیں۔ جی یہ ایک بہت بڑی ٹریجڈی ہمارے معاشرے کی کہ خواتین کے ساتھ اس طرح کا مطلب رویہ غلط ہے۔ اور بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ خواتین ہی کی وجہ سے جو مشاعرے جو ہیں مجرے میں تبدیل ہوتے جا رہے ہیں۔ کیا آپ اس خیال سے اتفاق رکھتی ہیں؟ جی اس کو تو بالکل گانا بنا دیا گیا ہے۔ میں نے یو پی سائڈ میں بہت سی لڑکیوں کو دیکھا، نہ ردیف ہوتی ہے نہ قافیہ ہوتا ہے، بس بے سرے، جتنا سامعین کو اپنے بس میں کر سکتا ہے
تو اس ٹائپ کی میں شاعری نہیں کرتی ہوں. شاید لوگ مجھے زیادہ بلاتے بھی نہیں ہیں. بہت کم مشاعرہ میں جاتی ہوں. راشدہ باقی حیات ایک مشاعرہ خواتین کا مشاعرہ بھی ہوا تو انہوں نے بلایا تھا. میں تہت میں پڑھتی ہوں, ترنم میں پڑھتی ہوں, مگر میں لوگوں کو اپنے بس میں کرنے والی مہارت نہیں رکھتی ہوں. میں بہت سنجیدہ شاعری کرتی ہوں. معین شاداب ہیں, وہ جانتے ہیں کہ میں کس ٹائپ کی شاعری کرتی ہوں, اور میں جیسے میں ہوں بس میں ویسی ہوں. تو یہ بتلائے آپ نے جو شاعری کی ہے, کسی شاعرہ سے یا شاعرات سے آپ متاثر بھی ہیں یا ان کا آپ کے کلام پر کوئی اثر بھی ہے؟ میں پروین شاکر کو اپنی مطلب گرو مانتی ہوں. تو آخر کیا بات ہے کہ زیادہ تر خواتین کی آئیڈیل یہ پروین شاکر ہی ہوتی ہیں کہ وہ دل کی بات بہت اچھے اسلوب سے کہتی تھی, بہت اچھے ڈھنگ سے کہتی تھی. میں بھی کوشش کرتی ہوں. نہیں, وہ تو زیادہ تر خواب, تنہائی, ہجر, ہاں تو یہی تو یہ ہجر اور وصال کی باتیں ہی تو شاعری میں ہوتی ہے. نہیں, اس کے علاوہ بھی شاعری ہوتی ہے. اب جو حالات میں اب ہونے لگی ہے, جیسے ہم لوگ تو زیادہ تر عشق, محبت یہی سب لکھتے ہیں. آخر خواتین ایک ہی ذہنیت میں کیوں قید ہے؟ رومانس سے باہر کیوں نہیں نکل پاتی ہیں خواتین؟ ہاں نکلتی کیوں نہیں. لتا ہے دیکھیے وہ اپنے انداز میں اپنے دنیا کے معاشرے کے بارے میں بولتی ہے. سب کا الگ الگ اپنا ایک انداز ہے, سب اپنی اپنی جگہ. یعنی آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ کی شاعری کا رنگ جو ہے اس میں رومانس زیادہ ہے, محبت زیادہ ہے, عشق زیادہ ہے, ہجر زیادہ ہے, وصال زیادہ ہے, جی تشنگی بھی ہے, اداسی بھی ہے, محرومی بھی ہے, اور عورتوں کے ساتھ جو ایک درد کا سلسلہ ہے, میرے خیال سے عورتوں کا درد بھی ہوگا آپ کا. جیسے کہ یہ 10 طرح سے ایک کتاب. جی. آپ تو کافی ذہین ہے, پڑھے لکھے, آپ کو پتہ ہے اس کا مطلب بھی کیا ہے. جی. تو اس کے 4 اشعار میں آپ کو بتا دوں کہ رہی زندگی عمر بھر ایک کفس میں. واہ, رہی زندگی عمر بھر ایک کفس میں, نہ دل اپنے بس میں نہ جاں اپنے بس میں. کبھی اس کا بھائی کبھی اس کا شوہر, ہمیشہ سے عورت رہی دسترس میں. واہ, بہت خوب, بہت اچھا شعر آپ کا. یہ بتائیں شاعری کے علاوہ بھی کسی اور صنف سے آپ کا شوق یا آپ کی دلچسپی؟ پہلے میں کہانی بھی لکھا کرتی تھی, مگر اب میں کہانی نے نظمیں لکھا کرتی ہوں. نظمیں بھی لکھتی ہوں, غزلیں بھی لکھتی ہوں. تو نظمیں کس طرح کے موضوعات پر ہوتی ہیں آپ کی؟ بس وہ جو دل کو چھو جائے, جو بات اس کو میں حالات کے اعتبار سے بھی جو مجھے دل کو چھو جاتی ہے. یا رومانس بھی ہوتا ہے؟ ہاں, اس میں رومانس بھی ہوتا ہے, بہت کچھ ہوتا ہے. تو یہ بتلائیں آپ نے کبھی کوئی اپنا ایموشنل ایکسپیرینس جو ہے اپنی شاعری میں پیش کیا ہے؟ ہم لوگ جیسے شاعرہ جو ہوتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے ہم لوگوں کے ذہن میں کچھ تو ہے. جی. سب کا محبوب ہوتا ہے. جی. خوابوں میں ہوتا ہے, خیالوں میں ہوتا ہے. میرے شوہر بھی جانتے ہیں. میں تو ان سے باقاعدہ ان سے کہتی ہوں کہ دیکھیے شوہر کبھی محبوب نہیں ہو سکتا. اچھا. ہم لوگ جو لکھتے ہیں خیالات کو ذہن میں رکھ کر اسی کے مادھیم, ان کو کوئی اعتراض نہیں ہے, وہ جانتے ہی ہیں یہ لائف ہی ایسی ہے. اچھا, یہ بتلائیں ناز صاحبہ کہ یہ جو آپ شاعروں اور ادیبوں کے درمیان کبھی کسی طرح کی اجنبیت آپ نے محسوس کی ہے؟ مجھے تو اچھے ہی لوگ ملے. مجھے جو بھی لوگ ملے ہیں بہت ہی جیسے آپ کیسے ہیں بات چیت کرنے میں, بس ہمیں اس ٹائپ کے. اور میں زیادہ لوگوں میں گھلتی ملتی بھی نہیں ہوں. میں اگر مجلس میں جاتی بھی ہوں تو بہت سے بڑے بڑے لوگ رہتے ہیں, جیسے راحت اندوروی بھی سر ہمارے درمیان رہے. میں نے کبھی خود سے جا کر ان سے مصافحہ نہیں کیا. میں نے اپنا نام انہیں نہیں بتایا کہ میں نگار بانو کلکتہ سے تعلق رکھتی ہوں, میں مشاعرہ پڑھتی ہوں, آپ اپنا نمبر دے دیجیے اور مجھے فون وغیرہ کیجیے. اچھا نگار صاحبہ, ابھی آپ نے جو کلکتہ کا ذکر کیا, یہ بتائیں کہ کلکتہ اور دلی کے ادبی ماحول میں آپ کو کچھ فرق نظر آتا ہے کیا؟ کیوں؟ کلکتہ وہاں ایک ایسا علاقہ ہے جہاں بنگلہ زبان کی وہ ہوگی, مطلب وہاں اردو کی آبپاری کافی اچھے لیکن پھر بھی ایک زمانے میں کلکتہ کو ادبی مرکزیت حاصل تھی اور آج دلی مرکز کی حیثیت رکھتا ہے. تو دونوں کے یہاں کچھ آپ نے فرق نہیں محسوس کیا؟ ادبی محفل میں وہاں بھی ایسے ہی ہوتا ہے, یہاں بھی نہیں. وہاں بنگلہ زبان کا اثر زیادہ ہوگا نا؟ نہیں, پڑھنے والے لوگ تو اردو سے ہی دلچسپی رکھتے, اردو بنگلہ اس میں نہیں. یہ مان لیجیے کہ اگر آپ بنگلہ زبان میں شاعری کرتی تو آپ کو کتنی عزت ملتی؟ مجھے تو بنگلہ آتے نہیں, میں تو اگر کرتی بھی تو اردو میں کر رہی ہوں. نہیں, مان لیجیے کہ اگر آپ بنگلہ زبان میں شاعری کرتی تو آپ کو کتنی عزت یا کتنا احترام ملتا آپ کو وہاں تو جتنے لوگ ہیں مسلمان سب تو اردو ہی میں شاعری کرتے. نہیں, مان لیجیے کہ اگر آپ بنگلہ زبان میں شاعری کرتی تو کیا آپ کو معاشرے میں اتنی عزت ملتی جتنی اردو میں مل رہی ہے؟ میں نے کبھی ایسا سوچا ہی نہیں. میں نے تو اردو ہی میں اپنا شروع سے رجحان ہمارا بنگال کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہاں مطلب جتنے بھی آرٹسٹ ہوتے ہیں, فنکار ہوتے ہیں, شاعر ادیب ہوتے ہیں, ان کو پوجا جاتا ہے, ان کی بڑی قدر ہوتی ہے.
اردو میں تو اتنی قدر نہیں ہوتی ہے. اردو میں جو ایک وہاں کا ناقدری کا جو سلسلہ ہے اس کا شکوہ تو غالب نے بھی کیا اور بہت سارے بڑے شاعروں نے بھی کیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ بنگلہ زبان میں شاعری کرتی تو آپ کو بڑی عزت ملتی. ایسا تو میں نے کبھی سوچا ہی نہیں. نہیں آپ نے سوچا نہیں، لیکن اگر سوچ کے دیکھیے کہ اگر آپ بنگلہ زبان میں شاعری کرتی تو آپ تو ہمارے جیسے بہت سارے وہاں لوگ چونکہ ہیں. اردو میں آپ شاعری کر رہی ہیں، خواتین کی بھیڑ میں آپ گم ہیں، آپ کی کوئی الگ سے کوئی شناخت قائم نہیں ہو پائی. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر بنگلہ زبان میں آپ شاعری کرتی تو شاید آپ کی ایک بہت ہی عام شناخت ہوتی، کیونکہ آپ کی شاعری کا رنگ الگ ہے، آپ کی لفظیات الگ ہے، آپ کی ویکیبلری الگ ہے، آپ کی سوچ الگ ہے. تو اس لحاظ سے آپ کو بنگلہ زبان میں زیادہ اہمیت ملتی میرا خیال ہے. میں نے بنگلہ زبان میں تو کبھی کہنے کی کوشش بھی نہیں کہ مجھے بنگلہ زبان آتا بھی نہیں. حالانکہ میں بنگال کی شاعرہ ہوں. میرے شوہر بہت اچھا بنگالی بول لیتے ہیں، میری بیٹیاں بول لیتی ہیں. تو یہ بتائیں آپ میں سمجھ لیتی ہوں مگر میں بول نہیں پاتی. آپ نے ٹیگور کو تو پڑھا ہوگا، قاضی نظر الاسلام کو پڑھا ہوگا، جی. تو ظاہر ہے کہ ان کی شاعری کا رنگ تو آپ کو بالکل الگ نظر آتا ہوگا. تو آپ نے کبھی سوچا نہیں کہ بنگال کی جو تہذیب ہے، جو ثقافت ہے، وہ کلچر ہے، وہ بھی آپ کی شاعری میں آئے؟ نہیں، میں نے ایسا کبھی نہیں سوچا. میں تو بس جو محسوس کرتی رہی اپنے، جیسے ایک شعر اس میں ہے، دسترس میں ہی ہے. جی جی جی. وقت اور حالات کچھ ایسے رہے ہیں کہ میرے والد صاحب بچپن میں ہی گزر گئے. جی جی جی. تو گھر میں بہت تکلیف کا مطلب حالات ٹھیک نہیں رہے. اس وقت ہم نے یہ شعر کہا تھا، میں تب 7 کلاس میں پڑھتی تھی کہ کب نکل پائیں گے ظلمت تنویر سے ہم. واہ واہ. کب نکل پائیں گے ظلمت تنویر سے ہم، پوچھتے ہیں یہی بس کاتب تقدیر سے. تو ماں ہونے کی حیثیت سے آپ کے کچھ تجربات ہوں گے جو آپ شیئر کرنا چاہیں گے؟ ہاں، میں نے دنیا میں یہی تجربہ حاصل کیا ہے کہ عورت، میں جیسی عورت اور لوگوں سے یہ کہنا چاہوں گی کہ اپنی بچیوں کو اتنا اعلیٰ تعلیم دے دیں کہ وہ کسی کے محتاج نہ رہیں. عورت صرف محتاج اس وقت ہوتی جب وہ پیسوں کی اس کی کمی ہوتی. اگر وہ پیسوں سے مضبوط رہے تو وہ پھر کسی کی گرفت میں نہیں. ہاں، عورت کو اپنی جگہ، اپنے پہچان بنانی چاہیے. یہ نہیں کہ میں پیسہ کمانے لگے تو اپنے شوہر، اپنے گھر کا احترام نہیں کیا. مگر ایک عورت کو اتنا کما لینا چاہیے وہ کسی کے آگے جھکے نہیں. جی. اسی چیز کو لے کر میں نے اپنی دونوں بچوں کو اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کرائی ہے، پروفیشنل لائن میں ڈالا. جبکہ کوئی مسلم عورت زیادہ تر اردو میڈیم میں پڑھائیں گی، اس کے بعد اپنی بچیوں کی شادی وغیرہ کے بارے میں سوچیں گی. مگر بڑی بیٹی کو میں نے MBA کروایا، چھوٹی والی دلی میں آ کے MBA کی، اور بڑی بیٹی کی شادی کے بعد وہ خوشحال ہے کیونکہ وہ اتنا کما لیتی جتنا ایک مرد کو کمانا چاہیے. تو اپنے گھر میں ہی دے گی، کمائے گی، تو وہ اپنی زندگی بہت خوشی سے نبھا رہی ہے. یعنی آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو عورتوں کا امپاورمنٹ ہے یہ تعلیم کے ذریعے ہی حاصل کیا جا سکتا ہے، بغیر تعلیم کے امپاورمنٹ ممکن نہیں ہے. اس کو تعلیم دینا اگر نہیں دیں گے تو وہ مطلب. لیکن آپ جس معاشرے سے تعلق رکھتی ہیں ناز صاحبہ، وہاں اتنا دقیانوسی معاشرہ ہے جہاں عورتوں کی یا لڑکیوں کی تعلیم کی مناہی رہتی ہے. اعلیٰ تعلیم کے لیے تو راستے بند ہی تھے پہلے، اب تھوڑا سا منظرنامہ بدلا ہے. میں 2004 میں جب اسکول میں جاب کے لیے نکلی، میں بھی پڑھی لکھی ہوں، BA تک میں نے تعلیم حاصل کیا ہے. جی. مگر اردو میڈیم میں نے پڑھائی کی تھی. تو اس وقت جب میں باہر نکلی تو میں نے ان لوگوں کو دیکھا ہے کہ آج کے زمانے کی لڑکیاں تعلیم حاصل کر کے وہ لوگ اپنا مطلب کہ پاکٹ منی کے لیے نکل گئیں. تو صرف اسکول ہی کیوں، لڑکیوں کو آپ اتنا اسمارٹ کر دیجئے، وہ اپنی بچاؤ خود کر سکتی ہیں، اچھا برا کی تمیز سیکھ سکتی ہیں. آپ جب مارکیٹ میں بچے کو نکالتے ہو تو ظاہر سی بات ہے وہ بچہ جب 4 کے بیچ میں بیٹھے گا، اچھا برا اس کو خود سمجھ ہے. جی 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 جی. تو یہی چیز مگر میں نے دونوں بیٹیوں کے ساتھ میں نے صحیح کیا ہے کہ آج ایک لڑکی اپنی زندگی بہت اچھے سے گزار رہی ہے. دوسری والی کی بھی جو شادی ہونے والی ہے وہ بھی لڑکا کو مطلب یہی چیز پسند ہے کہ اسمارٹ کے سنگ یہ لڑکی اپنے پیسہ سے MBA کی دلی جیسے شہر میں. ہاں، اپنے دلی شہر میں کسی پہ برڈن نہیں ہوئی، نہ اپنے پاپا کے اوپر نہ ماں کے ہم کو پیسہ دو. وہ جاب کرتے کرتے MBA کرنا شروع کرتے. اچھا ناز صاحبہ، آپ جب مشاعرے میں جاتی ہیں تو کس طرح کے آڈینس آپ کو اچھے لگتے ہیں؟ آئیڈیل کوئی آڈینس آپ کو چاہیے ہوتا ہے یا عام آڈینس؟ پہلے تو میں اتنا پڑھتی تھی، لوگ مجھے واہ واہ ہی نہیں کرتے تھے. میں پڑھ کر نکل جاتی تھی، میں حیرت زدہ رہتی تھی کہ اتنے اچھے اشعار میں نے پڑھ کر نکل گئے. کسی نے مجھے داد تحسین نہیں دی. میں نے کہا بھی اپنا YouTube میں میرے بہت ساری غزلیں کہ بھائی دلی والوں کی آپ کے پلے نہیں پڑی میری،
کیونکہ میں شاید ان شاعرہ کی طرح نہیں ہوں. یہاں تو مشاعرے کے شاعرات کو دیکھتے ہیں کہ بہت مطلب ہائی سٹینڈرڈ میں رہتی ہیں، 50,000 کا موبائل رکھتی ہیں. تو یہ ضروری نہیں ہے شاعرہ کو یہ سب دکھانے کے لیے. ہم اگر سادہ صبح میں بھی رہیں گے اور اپنی بات کہنا چاہیں گے تو ہماری آواز ان تک پہنچ جائے گی جن لوگوں کو ہماری شاعری پسند ہے. شاعری اچھی ہو تو دلوں تک پہنچتی ہی ہے. ظاہر ہے کہ آپ کی شاعری بہت اچھی ہے. جی مجھے یہ بھی اچھا لگا کہ اب تک میں کس دنیا میں جی رہی تھی. اسمارٹ فون 3 سال آگے میرے ہاتھوں میں آیا ہے. اب میں پاکستان سے بھی میرا مطلب یہ ہونے لگا، میری بہت سی شاعری وہاں جاتی ہے، ان لوگ پسند کرتے ہیں، ان لوگوں سے میرا بات چیت ہے. تو آپ نے شاعری میں کسی سے اصلاح بھی لی ہے؟ کوئی آپ کا استاد بھی ہے؟ ایسا نہیں، بس جب جو جیسے آتے گئے ہماری زندگی میں، انہوں نے جہاں پر کچھ ان لوگوں کو غلطیاں لگی، ایک تو یہ کر دیا، بولی ہاں ٹھیک ہے یہ ٹھیک ہے، بس ایسے کرتے کرتے. یعنی اس کا مطلب ہے کہ آپ کے اندر فطری مطلب شاعری کا ذوق ہے. ہمارے گھر میں کوئی اس مطلب کہ ادبی مطلب کہ تہذیب میں ہے. بڑے اردو سے وابستگی تو میں بچپن سے، میرے پاپا نے مجھے جب اسکول میں داخلہ کرایا تو مجھ سے جو بڑی بہن تھی وہ انگلش میڈیم میں تھی. مجھے بھی تم بھی انگلش میڈیم میں جاؤ نا، بولا نہیں تو اردو میں پڑھیں گے، ہم کو لکھنا ہے، کہانی لکھیں گے، غزل لکھیں گے. مجھے یہی شوق بچپن سے ہے. ناز صاحبہ آپ کی زندگی جو ہے ایسا لگتا ہے جیسے ہجرتوں کی ایک داستان جیسی ہے. آپ پہلے لکھنؤ میں تھی، میں لکھنؤ میں نہیں تھی. میرے والد صاحب کی پوری فیملی لکھنؤ سے ان کا مطلب تعلق ہے. جی یو پی سائڈ میں، ہمارے یو پی سائڈ کا ہی گھرانہ، قریشی ہم لوگ ہیں. جی جی جی. تو میں تو بچپن سے مطلب کلکتہ میں تھی، کلکتہ میں ہی رہی. بچے بڑے ہوئے وہیں پر. بچی کی جو شادی دلی میں ہوئی تو میرا آنے جانے کا سلسلہ نہیں، ایک سلسلہ تو آپ کا لکھنؤ سے رہا نا، وہ میرے والد صاحب کے ذریعے سے. تو ظاہر کا والد صاحب رہے تو ظاہر کا آپ کا بھی ایک سلسلہ. میں کبھی نہیں گئی. ہاں تو آپ نہیں گئی، لیکن آپ کے آباء و اجداد کا تعلق تو لکھنؤ سے رہا. تو اس طرح آپ کا خاندان ایک طرح سے ہجرت کے تجربے سے گزرا ہے نا. تو آخر ایک زمانہ ایسا آیا تھا کہ جب دلی کے سب بہت سارے لوگ کلکتہ جاتے تھے، یا نواب واجد علی شاہ کے بعد جو ہے بہت سارے لوگ بنگال جانے لگے. تو بنگال میں ایسی کیا کشش ہے کہ لوگ وہاں جاتے تھے؟ آج بھی بنگال کو ادبی تہذیب سے جوڑا جاتا ہے. وہاں شاعری بہت اچھے ڈھنگ سے کی جاتی ہے. اس کتاب میں بھی اس کا تذکرہ ہے. بہت سے نامی گرامی لوگوں کا ہی اس میں تذکرہ ہے. اکرمہ شبلی، اس میں مشتاق ہاشمی، حلیم صابر، یہ سب بہت اچھے لوگ ہیں، بہت اچھے اور بہت ڈھنگ سے شاعری. اچھا یہ بتلا، آپ کلکتے میں رہے تو کلکتے کی کن شاعرات کو آپ زیادہ پسند کرتی ہیں؟ کوئی ایک دو نام. نغمہ نور. نغمہ نور. اس کے علاوہ ایسے تو ریحانہ نواب کا بھی میں نے شاعری سنا ہے، ہاں ٹھیک ہے، مگر نغمہ نور نیچر سے بہت اچھی ہے اور بہت صاف گو ہے، بہت اچھی لڑکی ہے. وہ تو میری بیٹی جیسی ہے، جوان لڑکی ہے. اس کے شوہر بھی مطلب شاعری کرتے ہیں. اچھا اچھا. شاہد نور. نغمہ کئی پروگرام میں ان سے بھی ملاقات. جی، نغمہ نور کی شاعری پہ میں نے تبصرہ بھی کیا ہے، اور جو بزم سہارا میں شاعر بھی ہوا، اور مجھے بھی ان کی شاعری بہت اچھی لگتی ہے. ناز صاحبہ، آپ اپنی کچھ غزلیں ہمارے ہاٹ کیک کے ناظرین کے لیے پیش کریں تو بڑی عنایت ہوگی. ابھی ایک کتاب زیر ترتیب ہے. جی جی جی. ایک تازہ غزل میں آپ جی 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 بالکل ایک مطلب چند اشعار پیش کرتی ہوں. ارشاد. کہ خواب بن کر میری آنکھوں میں اتر جائے گی. خواب بن کر میری آنکھوں میں اتر جائے گی. خواب بن کر میری آنکھوں میں اتر جائے گی. عہد وابستہ میرے ساتھ گزر جائے گی. واہ واہ. پھر نہ ملنے کو بہانہ کبھی دل ڈھونڈے گا. اس جہاں سے میری بارات گزر جائے گی. اور کالے بادل تو چھپا لے میرا پی کر ورنہ. پھر شب غم کا شہد جام سے بھر جائے گی. پے کر ورنہ. کالے بادل تو چھپا لے میرا پے کر ورنہ. پھر شب غم کا شہد جام سے بھر جائے گی. دور تک اس کی ابھی تو تازہ غزل مجھے ٹھیک سے یاد بھی نہیں. آپ اس کتاب سے کوئی غزل سنا دیں جو آپ کو مجھے بہت پسند ہے. جی جی، وہی غزل آپ سنائیں جو آپ کو پسند ہو، وہی ناظرین کو بھی پسند آئے گی ضرور. وہی سن لیجیے. کب نکل پائیں گے اس ظلمت تنویر سے ہم. واہ. کب نکل پائیں گے اس ظلمت تنویر سے ہم. پوچھتے ہیں یہی بس کاتب تقدیر سے ہم. پیاس اترتی ہے سمندر میں سرابوں میں نہیں. واہ. پیاس اترتی ہے سمندر میں سرابوں میں نہیں. کیسے بہلیں گے بھلا آپ کی تصویر سے ہم. واہ بہت اچھا. اور تم کسی رات مجھے خواب ہی بن کر ڈس لو.
تم کسی رات مجھے خواب ہی بن کر ڈس لو، خوف کھاتے نہیں اب کسی تعبیر سے ہم۔ واہ بہت اچھا۔ اور زخم دل دے گیا آ کر کوئی رانجھا ہم کو، کم نصیبی میں بھی پیچھے نہ رہے ہیر سے ہم۔ واہ واہ بہت اچھا بہت اچھا۔ سخت مجبور ہے ہم ناز نہیں آ سکتے، جکڑے بیٹھے ہیں یہاں رسم کی زنجیر سے۔ تو نگار بانو ناز صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنی شاعری کے حوالے سے، اپنی زندگی کے حوالے سے بڑی اہم گفتگو کی۔ ناز صاحب ایک بار پھر آپ کا شکریہ۔ This program is sponsored by